اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں مکتب عاشوراء کا پیغام اور مکتب عاشوراء کے مختلف دروس جو بشر کی ہدایت کے لیے، بشر کی سعادت کے لیے کارآمد ہو سکتے ہیں۔ عاشوراء ایک انسان ساز مکتب ہے۔ اس مکتب میں، اس درسگاہ میں انسان کی ہدایت اور انسان کی سعادت کے ہر پہلو کے بارے میں آپ کو درس ملے گا۔ اس میں سے سب سے نمایاں جو پہلو ہے وہ الہی اخلاقیات ہیں۔ لیکن ان اخلاقیات کو بیان کرنے سے پہلے اس عظیم مکتب کی بنیاد رکھنے والا، اس عظیم مکتب کو وجود میں لانے والا مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مختصر گفتگو کروں۔ پیغمبر خدا ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حسین منی وانا من الحسین۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسینا۔ حقاً یہ تعبیر عجیب تعبیر ہے، پیغمبر خدا کی تعبیر ہے۔ یہ حدیث اور یہ فرمان اہل سنت برادران اور مکتب اہل بیت علیہم السلام دونوں کی کتابوں میں آپ کو یہ فرمان ملے گا، یہ حدیث ملے گی، احب اللہ من احب حسینا۔ جو حسین سے محبت کرے گا، جو حسین سے عشق کرے گا، جو حسین سے پیار کرے گا، پروردگار عالم اس سے محبت کرے گا۔ بس پیغمبر خدا کے اس فرمان سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، خدا ہم سے محبت کر رہا ہے یا نہیں۔ ہمارے پاس معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے، کسوٹی کیا ہے؟ آیا کوئی معیار ہے خدا ہم سے خصوصیت کے ساتھ محبت کر رہا ہے؟ اس کا معیار یہ ہے، ہم حسین سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم صدق دل سے، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ حسین ابن علی سے محبت کر رہے ہیں، حسین سے عشق کر رہے ہیں، تو یقین جان لیے، آپ کو یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، خدا ہم سے محبت کر رہا ہے، کیونکہ یہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے، احب اللہ من احب حسینا۔ جو حسین سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ یہ حسین جو وارث خلق عظیم ہے، کیونکہ انک لعلی خلق عظیم کا وارث اور اس کا جانشین حسین ابن علی ہے۔ بس حسین کو خلق عظیم ورثے میں ملا ہے، ترکے میں ملا ہے، میراث میں ملا ہے۔ اور حسین کی تربیت جہاں ہوئی ہے اس ماحول کو ذرا دیکھیں۔ حسین کا گھرانہ، حسین راکب دوش رسول خدا ہے، وہ نبی جو فخر عالم ہے، وہ نبی جو فخر المرسلین ہے، وہ نبی جو فخر الانبیاء ہے، وہ فخر المرسلین، فخر عالم حسین پہ فخر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ حسین کے والد ماجد کے بارے میں دیکھیں تو مولا امیر المؤمنین ہے، امام الموحدین ہے، اور جس دامن میں حسین کی تربیت ہوئی وہ عصمت کا دامن ہے، وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دامن ہے۔ بس ایک ایسے گھرانے میں جو ایک طرف
پیغمبر خدا کا وجود ہو، دوسری طرف علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود ہو، تو ایک جانب حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی ہو، یعنی نبوت و عصمت و امامت کے درمیان حسین کی تربیت ہوئی ہے، تو حسین کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہوگا۔ نبوت کے دامن میں، امامت کے دامن میں، عصمت کے سینے پہ حسین کی تربیت ہوئی ہے، تو حسین کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اسی لیے حسین ابن علی پیغمبر خدا کی رحمت کا مظہر ہے، وہ پیغمبر خدا جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ نہیں فرمایا ہے ہم نے نبی کو فقط امت محمدی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہیں، فقط انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہیں، فقط اس عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جتنے عالم ہے، عالم دنیا میں بسنے والی تمام اشیاء، عالم ملک میں، عالم ملکوت میں، عالم ناسوت میں، عالم لاہوت میں جتنے عوالم ہیں، ان تمام عوالم کے لیے ہم نے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ حسین اسی رحمت للعالمین کا وارث ہے، یہ حسین اس رحمت للعالمین کا مظہر تام ہے۔ لذا مکتب عاشوراء ایک لحاظ سے دیکھیں تو رحمت ہی رحمت، رحمت کی تجلی آپ کو نظر آئے گی۔ ہاں، ہم فقط اس غضب کے پہلو کو زیادہ دیکھنے کے عادی ہوئے ہیں، لیکن ایک پہلو رحمت کا ہے، ایک چہرہ رحمت کا ہے، ایک چہرہ ہدایت کا ہے۔ مکتب عاشوراء کا ایک پہلو محبت کا ہے، ایک پہلو للہیت کا ہے، ایک پہلو خدا کی رحمت کی تجلی کا ہے۔ کیونکہ میں نے ابھی کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمتاً للعالمین ہے، حسین اسی رحمتاً للعالمین کا وارث ہے۔ حسین کی اخلاقیات، حسین کی سیرت، حسین کا کردار، حسین کی چال چلن رحمت کا مظہر ہے۔ کربلا میں ایک پہلو آپ دقت کریں گے تو رحمت ہی رحمت نظر آئے گی، خدا ہی خدا نظر آئے گا، للہیت نظر آئے گی، محبت نظر آئے گی، انسانیت نظر آئے گی، صفا اور صمیمیت نظر آئے گی، کرامت نظر آئے گی، عزت نظر آئے گی، حریت نظر آئے گی۔ یہ تمام اقدار رحمت کے تجلیاں ہیں، حریت، للہیت، خلوص، وفا، ایثار، فداکاری، بشر کی خدمت، بشر کی کرامت کی حفاظت، یہ تمام اقدار رحمت کی تجلیاں ہیں۔ دین کے لیے قربانی، خدا کی راہ میں قربانی، خدا کے راہ میں ایثار، وفا، یہ سب کے سب رحمت کی تجلیاں ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، حسین ابن علی رحمتاً للعالمین کا وارث، رحمتاً للعالمین کا جانشین، لذا مکتب عاشوراء میں ایسی
شعاعیں آپ کو ملے گی، ایسے پہلو آپ کو ملیں گے جن پہلو کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو ہماری سعادت، ہماری ہدایت یقینی ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تاریخ بشر میں واقع عاشورہ جیسا ہم گہرائی کے اعتبار سے، ہم گہرائی کے اعتبار سے کوئی واقعہ تاریخ بشر میں رونما ہوا نہیں ہے۔ اس کی مختصر وضاحت یوں کروں، پروردگار عالم نے جب سے انسان کو بنایا، انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ شروع کیا۔ تمام انبیاء اور تمام مرسلین اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے الہی اس مقصد کو آگے لے کے 61 ہجری تک بشریت ایک خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے۔ اگر حسین ابن علی کا قیام نہ ہوتا، عاشورہ برپا نہ کرتے، کربلا برپا نہ کرتے، تو یہ یقین جان لیے ہدایت کا یہ سلسلہ ٹوٹ جاتا، انبیاء علیہم السلام کی زحمتیں ضائع ہو جاتی، انبیاء علیہم السلام کی محنتیں رائگان ہو جاتی، خدا نے بشر کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ نظام شکست سے دوچار ہو جاتا۔ لذا حسین ابن علی کا قیام، جو عاشورہ برپا کیا، جس کربلا کی بنیاد رکھی، اس کربلا کی وجہ سے، اس عاشورہ کی وجہ سے تمام انبیاء ما سبق کی محنتیں محفوظ ہو گئی، تمام مرسلین کی زحمتیں نتیجہ آور ہو گئی۔ خدا کے مقابل میں شیاطین شکست سے دوچار ہو گئے، طواغیت شکست سے دوچار ہو گئے، حق و باطل کے درمیان لازوال فاصلہ کھینچ کر رکھ دیا۔ اس عظیم مکتب میں انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی سعادت کے لیے بہت سارے دروس اور بہت سارے پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ ان پیغامات میں سے آج جو آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا وہ ہے رحمت کا پیغام۔ عزیزان گرامی قدر، لذا ہمیں بھی اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے طرز زندگی میں رحمت کو شامل کرنا چاہیے۔ ہم بھی سب کے لیے رحمت بن کر، عطوفت بن کر، خدا کی رحمت کی تجلی بن کر ہمیں زندگی کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے گھر میں اگر ہم رحمت بن کے رہیں، اپنے محلے میں رحمت بن کر رہیں، اپنے شہر میں رحمت بن کے رہیں، اگر ہم حسین ابن علی کی رحمت کی تجلی ہو کر رہیں، اس کے رحمت کے کچھ نور اپنے وجود میں روشن کر کے اگر ہم زندگی کریں گے تو ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک بھی کتنا خوبصورت اور کتنا پیارا ملک بنے گا۔ بس بات اتنی سی ہے، اس مکتب کے جو دروس اور جو پیغامات انسان کی سعادت کے لیے ہمیں ملتے ہیں، ان پیغامات کو لینے کی ضرورت ہے۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم کی رحمت کا واسطہ دے کے، پروردگارہ تیری رحمت کا واسطہ ہمیں حسین ابن علی کی رحمت کا تجلی بن کر زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔